بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم اصول تدریس جاننے کی سعی کر رہے ہیں، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، معلم اعظم ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی کی سیرت رہنمائی نہیں کر سکتی، آپ سے بڑھ کر کوئی تدریسی اصول نہیں دے سکتا۔ تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پیش نظر ہی فن تدریس میں نکھار لا سکتے ہیں اور اس میدان میں بہتر سے بہتر خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے مار نہیں پیار کا تصور۔ یہ جو تصور قائم کر دیا گیا ہے مار نہیں پیار، اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے؟ کیا بغیر مارے پڑھانا ممکن ہے کہ نہیں؟ مارنا چاہیے کہ نہیں؟ مارنے والے کیسے ہیں؟ ان کا مارنے کا عمل درست ہے کہ نہیں؟ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور بڑا تفصیل طلب ہے، جس کی گہرائی میں تو ہم نہیں جائیں گے، محض اس ضمن میں بات ضرور کریں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ڈر ایک حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ڈر وہ حقیقت ہے کہ جو انسان کے ساتھ لازم ہے۔ خالق کائنات نے بھی انسان کے یہاں ڈر کا تصور دیا ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ سے ڈرنے کا، آخرت سے ڈرنے کا، انجام سے ڈرنے کا بتایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر ڈرے، بغیر خوف کے انسان بھٹک سکتا ہے۔ ڈر اور خوف رہے تو یقیناً غلط قدم اٹھانے سے گریز کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ نذیر ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، مبشر بھی ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، اسی طرح نذیر بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ تو ڈر کا تصور اللہ نے قرآن مقدس میں دیا ہے۔ ڈر یہ انسان کے ساتھ لازم ہے۔ بغیر ڈر کے منزل تک پہنچنا، بغیر ڈر کے ہدف کو پا لینا، بغیر ڈر کے درست نہج پر چلتے رہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ڈر وہ حقیقت ہے جسے خالق کائنات نے بھی قرآن مقدس میں بیان کیا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جزء ایمان قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ جہاں ڈر ہے اور ساتھ امید ہے وہیں ایمان ہے۔ جہاں ڈر ختم ہو گیا، صرف امید ہی امید ہے، وہاں بھی ایمان نہیں رہتا، اور جہاں صرف ڈر ہی ڈر ہے، امید نہیں، وہاں بھی ایمان نہیں رہتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے سب کو بخش دیا، ایک آدمی ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ ڈر کا یہ عالم ہے۔ اور امید کی کیفیت یہ ہے کہ اگر اللہ یہ فرمائے کہ سب پکڑے جائیں گے، ایک ہے جو بخشا گیا ہے جنت میں جائے گا، تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ امید کی بھی انتہا ہونی چاہیے، ساتھ میں ڈر کا بھی ہونا لازمی ہے۔ بغیر ڈر کے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ ڈر نہ ہو تو جستجو نہیں ہوتی، ڈر اور خوف نہ ہو تو محنت اور لگن نہیں ہوتی۔ یہ نیکیوں کا شوق اور نیکیوں کی جو لگن پیدا کی گئی ہے، یہ ڈرا کر بھی کی گئی ہے۔ جیسے جنت اور دیگر انعامات کے ذریعے، بشارات کے ذریعے نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے، ویسے ہی ڈرا کر کے برائیوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف لانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو ڈر وہ حقیقت ہے جس کو خالق کائنات نے قرآن مقدس میں انسانوں پر استعمال کیا ہے، انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے، اور حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا جز اور کنارہ قرار دیا ہے کہ امید اور ڈر کے درمیان میں ایمان ہوا کرتا ہے۔ تو بغیر ڈرے، بغیر خوف قائم کیے
ممکن ہی نہیں ہے ہدف اور منزل کو پا لیا جائے۔ رہی بات کہ عموماً یہ حوالہ دیا جاتا ہے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حضرت انس نے، اور حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس کو مارنا تو دور، کبھی ڈانٹا تک نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی اخلاق اور نرمی برتا کرتے تھے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان بھی یہی تھا کہ آپ کے پاس رہنے والا آپ سے محبتیں ہی سمیٹے، آپ کے پاس رہنے والا آپ سے پیار اور شفقت ہی سمیٹے، آپ کی طرف سے سختی اور مار کا ہونا یہ ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مار کا تصور ہی نہیں ہے یا ڈانٹ یا ڈر کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ وہ خود حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جیسا کہ ہم ایک مشہور حدیث ہے، جب بچے 8 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی ترغیب دیا کریں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں سختی سے نماز پڑھایا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مار کے نماز پڑھایا کریں، ایک آدھ تھپڑ لگانا پڑے تھپڑ لگا کے نماز پڑھائیں، ڈر کہ ان کے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنا ہے تو پہلے آغاز پیار سے کریں، لیکن اگر وہ پیار کو نہیں سمجھتے، پیار کی زبان سے ان پر اثر نہیں ہوتا، تو ان پر سختی کریں، انہیں ڈانٹیں، ان کو ماریں، تاکہ وہ نیکی کی طرف آئیں، نیکی کی عادت پڑے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی تعلیم ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں ازواج کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ وہ بیویاں جو اپنے خاوندوں کی فرما برداری نہیں کرتی یا ان کی نافرمانی کرتی ہیں یا حد سے تجاوز کرتی ہیں، تو ان کو پیار سے سمجھائیں، نہیں سمجھتی بستر جدا کریں، نہیں سمجھتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو تھوڑا بہت ماریں۔ یعنی مارنے کی حد اور لمٹ اگرچہ مفسرین نے مختلف بیان کی کہ ایسی مار کے جس کا کوئی نشان نہ ہو، وہ مارنا صرف اس لیے ہے تاکہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو، ان کے اندر خوف پیدا ہو۔ تو مارنا یہ قرآن مقدس نے تعلیم دی ہے، سختی کرنے کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے تعلیم دی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی صفیں سیدھی فرما رہے ہیں، اگر کوئی صف سے آگے پیچھے ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام چھڑی سے اسے آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ تو یہ چھڑی کا تصور اور مار کا تصور بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مارنا بالکل جائز نہیں ہے، مارنا بالکل درست نہیں ہے، یہ غیر اخلاقی اور غیر تدریسی عمل ہے؟ یقیناً مارنا نہیں چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں نہ مارنا یہ بھی غیر اخلاقی ہے۔ جہاں ضرورت ہو ڈانٹنے کی وہاں نہ ڈانٹنا یہ غیر اخلاقی ہے۔ جہاں ضرورت ہو سختی کرنے کی وہاں سختی نہ کرنا یہ غیر اخلاقی عمل ہے۔ اشفاق احمد صاحب زاویہ لکھتے ہیں کہ میں اٹلی میں ایک خاتون کے یہاں دعوت پر گیا، اس نے مجھے بلایا تو کھانے کے میز پر بیٹھے ہوئے تھے ہم، اس خاتون کے 2 بچے بھی، بیٹے بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ تو جب میں نے اپنا سالن ڈالا کھانے کے لیے تو ایک بچہ آیا، اپنے سالن کی پلیٹ لا کر میری پلیٹ میں ڈیل دی۔ کہتے میں نے بڑا برداشت کیا، میں نے نئی پلیٹ نکالی اور اس میں سے دوبارہ سالن ڈالا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس نے اپنی پلیٹ لا کر ڈیل دی۔ تو میرا چہرہ متغیر ہو گیا، مجھے غصہ آنے لگا۔ تو اس عورت نے میرے چہرے کے تغیر کو بانپتے ہوئے فوراً کہا کہ ہم اپنے بچوں کو مارتے نہیں ہیں، ڈانٹتے نہیں ہیں، سختی نہیں کرتے، یہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں، اور پیار اور محبت سے، شفقت سے ان کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ ان کے اندر بہتر سے بہتر جذبات پروان چڑھیں۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ اتنے میں اس عورت کا ٹیلی فون آیا، وہ اٹھی اور فون سننے کے لیے گئی۔ میں نے دوبارہ تیسری پلیٹ میں جب سالن ڈالا، ایک بچہ اٹھ کر میرے پاس آیا، وہی حرکت کرنے کے لیے میں نے زور سے تھپڑ لگایا اس کو، اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر کے بیٹھ گیا۔ تو وہ دونوں ٹک کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور میں نے بڑے آرام سے مکمل کھانا کھایا۔ تو وہ عورت آئی، اس نے دیکھا کہ دونوں بچے بڑی شرافت سے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگی میں نے کہا تھا نا ہم اپنے بچوں کو ڈانٹتے نہیں، سختی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا یہ تمہاری عدم سختی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تمہاری شفقت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ میرے تھپڑ کا کمال ہے۔ یہ تھپڑ کی وجہ سے اتنے بااخلاق اور مہذب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان من، جہاں ڈانٹنے کی ضرورت ہو وہاں نہ ڈانٹنا یہ غیر اخلاقی عمل ہے، وہاں ڈانٹنا چاہیے۔
جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کرنی چاہیے۔ اب ایک کمرہ جماعت میں مختلف اذہان اور مختلف مزاج کے طلباء بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا بھی سختی سے بولیں تو وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں اور کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں جو پیار کی زبان سمجھتے ہیں، وہ پیار سے سمجھ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ سختی سے سمجھتے ہیں نہ پیار سے سمجھتے ہیں، ان سے زبردستی کام کروایا جاتا ہے، انہیں کھڑا کر کے کام کروایا جا رہا ہے، یاد کرو کھڑے ہو کر، انہیں مرغا بنا دیا جاتا ہے، مرغے بن جاؤ، اس لیے کہ ان کا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے، وہ فکر نہیں کرتے۔ تو مزاج مختلف ہوا کرتے ہیں، جہاں مزاج مختلف ہوتے ہیں وہاں ان کے ساتھ برتاؤ بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ جہاں پیار کی ضرورت ہے پیار کرے، جہاں سمجھانے کی ضرورت ہے سمجھائے، جہاں سختی کرنے کی ضرورت ہے سختی کرے، جہاں تھوڑا بہت ڈانٹنے یا مارنے کی ضرورت ہے تو وہ دائرہ اخلاق میں رہتے ہوئے وہاں اس حد تک اس طاقت کو استعمال کرے جس کی ادارے والوں نے، منتظمین نے اجازت دی ہو۔ میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ عموماً لوگ بڑے بڑے ڈنڈے لے کر آ جاتے ہیں اور طلباء کو ایسے مارتے ہیں جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے، یہ سراسر غیر اخلاقی ہے۔ مار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ایسی پھینٹی اتاریں جیسے جانوروں کو مار رہے ہوتے ہیں، نہیں۔ مار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ان کے اندر ڈر پیدا کرنا ہے کہ اگر میں نے کام نہ کیا تو مار پڑے گی، میں نے کام نہ کیا تو میرے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا۔ اور مار کیا ہوتی ہے کہ جس کا کوئی نشان نہ ہو۔ مارنے کی اگر اجازت ہے، سختی کی اجازت ہے تو صرف اس حد تک کہ اس کا نشان نہ ہو۔ تھپڑ لگایا چہرے پر نہیں، کمر پر تھپڑ لگا دیں، ٹھیک ہے۔ سٹک پکڑی ہے تو ہلکے سے ہاتھوں پر لگائیں جس کا کوئی نشان نہ پڑے، اس حد تک مارنے کی گنجائش بھی ہے۔ اور یہ صرف ڈرانے کے لیے اور جو مزاج بن چکا ہے اس مزاج کے اعتبار سے ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو اتنا مارنا یا اتنی سختی کرنا جس سے بچوں کو جسمانی نقصان نہ ہو، ذہنی نقصان نہ ہو، بلکہ ان کا فائدہ ہو رہا ہو، اتنا مارنے یا سختی کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے اور ہونی چاہیے۔ ہاں جو ادارے نہیں دیتے کہ ہمارے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھانی، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، تو وہاں معلم کو چاہیے کہ پھر ویسے ہی پیش آئے جیسے ادارے والوں کے اصول اور قوانین ہیں۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے، میرے کوئی 10-15 سالہ تدریسی تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جہاں استاد کو مکمل پابند کیا جاتا ہے کہ کسی صورت بھی سختی نہیں کرنی، وہاں تربیت کا فقدان ہوتا ہے، وہاں بچے بگڑ جاتے ہیں، ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ وہاں استاد کے ایک لفظ پر وہ آنکھیں نکال کر یوں سینہ تان کر استاد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جیسے نہ جانے استاد نے کون سی غلطی کر دی ہو، اور استاد کے سامنے اکڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بچے ہمارے پاس صرف کتابیں پڑھنے نہیں آتے، صرف علوم سیکھنے نہیں آتے، بلکہ ان کے والدین ہمارے پاس ان کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم ان کی تربیت بھی کریں، اور تربیت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ان کو ادب و احترام بھی سکھائیں، ان کو تہذیب بھی سکھائیں، ان کو علم بھی سکھائیں، اور جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں اس مقصد کے ساتھ بھرپور ان کو لوٹائیں۔ اور یہی ایک استاد کی ذمہ داری ہونی چاہیے، یہی ایک استاد کو فکر رہنی چاہیے کہ میں جس منصب پر فائز ہوں اس منصب کے تقاضوں کو بخوبی نبھا سکوں۔ تو عزیزان من، اصول تدریس کے حوالہ سے یہ آج 10واں لیکچر تھا جو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کیا۔ باقاعدہ جو اصول تدریس کے حوالے سے ترتیب دیے ہوئے لیکچر تھے وہ یہی 10 تھے۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے جو تدریسی حوالے سے باتیں ملتی رہیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق